انتخابات میں اب صرف 6 روز باقی رہ گئے ہیں سر. یہ جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کو سزا پر سزا ہو رہی ہے الیکشن سے ہفتہ پہلے، سر کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے یا پھر نون لیگ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا الیکشن ڈے پر؟ ہمیں تو میرا نہیں خیال ہمیں نقصان ہوگا. ہم نے تو بڑی اچھی کمپین کی ہے، اچھے کینڈیڈیٹ لانچ کیے ہیں اور بڑے اچھے ہمارے جلسے ہو رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو شاید نقصان ہو جائے، لوگ کچھ مایوس ہو جائیں گے. اس سے بھی زیادہ نقصان یہ ہے کہ ان کی تنظیم نہیں ہے. الیکشن ڈے پہ آپ کو بہت لوگ چاہیے ہوتے ہیں، 5 سے 7 ہزار آدمی چاہیے ہوتا ہے جو پولنگ بوتھ پہ باہر لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی سر بینیفیشری تو ظاہر ہے اس کی پھر مسلم لیگ نون ہی ہوگی سر اگر ان کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیے سزا سے نہیں میرا خیال ہے، لیکن ان کی تنظیم نہیں ہے جو ووٹر کو گھر سے لا سکے. پولنگ بوتھ پہ پرچیاں دینی پڑتی ہیں، ٹینٹ لگانے پڑتے ہیں، ایک لمبا پوری مشینری ہوتی ہے الیکشن کے لیے، وہ ان کی غائب ہے. اس کا شاید نقصان ہوگا. دوسرا ہے کہ پارٹی نہیں ہے سچ، ان کے سمبل کا ایشوز ہیں جو بھی ہے. انہوں نے الیکشن نہیں کرایا، سنا آج کل الیکشن کرا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. تو ہم اس سینس میں نہیں سوچتے کہ بینیفیشری ہیں یا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 13 کا الیکشن ہم نے جیتا تھا، 2018 کا الیکشن بھی ہم جیت رہے تھے، آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تھا. تو ہماری اسٹرینتھ، ہماری پارٹی، ہمارے کارکن ہمارے قائم ہیں. ان کی تنظیم جو ہے وہ بکھر گئی ہے. تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شاید یوزفل ہے. بس سر یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو عدت والا کیس ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کا، آپ کی سر کیا رائے ہے بطور لیگل ایکسپرٹ، اور چونکہ آپ دینی معاملات کے اندر بھی کافی زیادہ آپ انٹرسٹ لیتے ہیں سر، یہ ایک پیورلی ایک فیملی میٹر ہے، اسے اس طرح سے نیشنل لیول پہ آ کے ڈسکس کرنا اور اتنی زیادہ اس کو ہائپ دینا، آپ سمجھتے ہیں سر یہ کوئی نامناسب نہیں ہے؟ یہ دیکھیے ایک اس کی لیگیلٹی ہے، ایک اس کی پولیٹیکل آسپیکٹ ہے. میں اس کی لیگل سائڈ پہ بتاؤں. دیکھیے مسلم جورسپروڈنس میں مختلف سکول آف تھاٹ ہے. میری اگر اوپینین پوچھیں گے تو میری رائے میں اگر عدت کے اندر نکاح ہو جائے تو وہ حرام نہیں ہے. وہ میں انگریزی میں لفظ کرنا چاہتا ہوں، وہ باطل نہیں ہے، وہ فاسد ہے. عربی بھی ہم کہتے ہیں. یہ فقہ حنفی کی اصطلاح ہے. وائڈ نہیں ہے، وائڈیبل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے عدت پہ نکاح کر لی اور بعد میں جب عدت پوری ہو گئی اس نے توبہ کر لی، تو میرا اپنا خیال یہ کہ نکاح وہ ویلڈ ہے. تو اگر میں فرض کیا ہوتا ایڈوائز کرنے والا تو میں یہ کہتا کہ یہ کیس نہ بنایا جائے. میری انڈرسٹینڈنگ جو دین کی ہے. لیکن بہت سارے فقہ ایسے ہیں جن کے ہاں شاید یہ جرم ہو. مجھے نہیں معلوم ہے کہ بشرا بی بی کا کون سا فقہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کا کون سا فقہ ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے سنیوں کے بھی 4-5 سکول آف تھاٹ ہیں، شیعوں کے بھی 3-4 سکول آف، مجھے نہیں معلوم. میں اپنی تعبیر دین بتا رہا ہوں. میری رائے میں یہ فوجداری جرم نہیں بنتا. فوجداری جرم بھی نہیں بنتا؟ لیگلی بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ فوجداری بھی نہیں بنتا؟ میری رائے میں نے عرض کیا ہے کہ میری جو میری قانون کی میری تعبیر ہے اس کے تحت نہیں بنتا. لیکن مختلف فقہ موجود ہیں، سکول آف تھاٹ، یہ ان کے اوپر لگتا ہے جو فقہ اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا. میرے علم میں نہیں ہے. میں نے اپنی رائے دی ہے. میں تھوڑا اسلامی معاملات میں تھوڑا لبرل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے. میری ذاتی رائے ہے. بہت اچھی بات ہے سر، یہ بالکل اسے ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑی اچھی رائے ہے یہ. سر یہ بتائیں کہ اب 3 جن کے کیسز میں سزا جو ہے ہو چکی اب تک بانی چیئرمین تحریک انصاف کو. سر یہ نیب والا معاملہ ہے، پیورلی اگر میں اس کی بات کروں تو مسلم لیگ نون نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ ہم نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم جب اقتدار میں آئیں گے نیب کو ختم کریں گے، چونکہ یہ اعلیٰ کار ہے، یہ ٹول ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. اب اسی کیس میں ایک سزا ہو چکی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو اور توشہ خانہ میں، اور دوسری سزا انہیں 190 ملین پاؤنڈ یا جس سے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے اس میں ہونی ہے. تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے جب اسے ایک طرف ٹول سمجھتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، تو ساتھ ہی آپ کی پارٹی جو ہے کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ میں بانی چیئرمین تحریک انصاف کو، اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. آپ کی پارٹی جو کہہ رہی ہے جی بڑا اچھا کام ہوا ہے، یہ کرپٹ ہے، کرپٹ بھی ڈکلیئر کر رہی ہے. تو یہ دو مختلف آپ کی جو ہے اس پہ تضاد نہیں ہے کہ آج آپ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، کرپٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے. تو وکٹمائزیشن جہاں پہ نہیں ہو رہی پھر ان کے ساتھ جو ہے
نیب کا قانون صحیح قانون نہیں ہے. میں آپ کو قانونی اور ذاتی رائے دیتا ہوں، پارٹی پہ میں بعد میں آؤں گا. میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے. ہماری پارٹی اس کو ختم کرنے پہ تیار نہیں تھی، اب تیار ہو گئی. اچھا کیا انہوں نے لیٹ آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتساب کا قانون نہیں ہوگا. میں پارٹی کے منشور کا حصہ ہوں، کمیٹی کا. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک ایسا احتساب کا قانون لائیں گے جس میں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹی اتفاق کریں. 2017 میں میاں نواز شریف نے اسپیکر کو خط لکھا تھا، ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، ہم ایک لا کا ڈرافٹ لائے تھے. 95% اس قانون کے اوپر پاکستان تحریک انصاف، میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کا اتفاق ہو گیا تھا. وہ آخر میں پی ٹی آئی نکل گئی، اور ہم نے شاید غلطی کی کہ ہم نے اس وقت ہمیں بنا دینا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب ہم امینڈ کریں گے تو ہم پہ الزام آئے گا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ نیب نے ملک میں تباہی کی ہے. عام طور پر شاید کچھ لوگ صحیح ہوں، لیکن بہت سارے لوگ بے گناہ اس میں ہوئے ہیں. اور خواجہ سعد رفیق کیس میں سپریم کورٹ نے جسٹس باقر صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ نیب نے دنیا میں پاکستان میں کیا تباہی کی ہے. البتہ جو کیسز ہو جائیں گے غلط یا صحیح، لا یہ ہے کہ وہ فیلڈ میں رہیں گی، ان کی سزائیں بھی رہیں گی. ہاں اگر بیک ڈیٹ سے لا تبدیل کر دیا جائے تو پھر عمران خان کو فائدہ ہوگا. تو عام طور پر نیب کا لا غلط ہے، اس کا استعمال غلط ہے. کچھ چیزیں اس میں ٹھیک ہیں، کبھی وہ ٹھیک بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی. میں عمران خان کے کیس پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو لا کے بارے میں بتا رہا ہوں. البتہ اب عمران خان کے کیس پہ آتے ہیں. میری رائے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ کیس کو پراپرلی پراسیکیوٹ نہیں کیا گیا. پراسیکیوشن نے اچھے وکیل نہیں رکھے. عمران خان صاحب کے بڑے اچھے وکیل ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کیس میں پراسیکیوشن میں کوئی لکونہ، کوئی غلطیاں جان بوجھ کے چھوڑی گئی ہیں. غالباً عمران صاحب کو کچھ بعد میں اس کا جلد فائدہ ہوگا. مجھے اس کے علاوہ ایز اے وکیل کچھ نظر نہیں آتا. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ پولیٹیشین ہے، اور کسی آدمی کو اس کی سزا نہیں دینی چاہیے کہ وہ پولیٹیشین ہے. اللہ کو جواب دینا ہے جج صاحبان نے، اللہ کو جواب دینا ہے عمران خان نے اور پراسیکیوشن نے اور نیب نے. ہر ایک کو انصاف کے مطابق چلنا چاہیے. انصاف سپریم ہے، انصاف ہر ایک کے لیے مفید ہے. اور سر یہ جو آپ 62-63 کے آرٹیکل کو بھی اصل اس کی شیپ میں، اصل شکل میں بحال کرنے کا جو آپ نے منشور میں لکھا آپ کی پارٹی نے، اس میں ظاہر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. آئینی ترمیم کے لیے شاید آپ کو تحریک انصاف سے بات بھی کرنی پڑے، شاید آپ کو پیپلز پارٹی سے بات بھی کرنی پڑے. تو پی ٹی آئی سے بھی آپ پھر بات کریں گے اس کو ختم کرنے کے لیے، ایک نیشنل لیول پہ کنسنسس پیدا کرنے کے لیے؟ کیوں دیکھیں کیوں نہیں کریں گے؟ وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رہے تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے. دیکھیے 2014 میں وہ دھرنے پہ چڑھے ہوئے تھے ہمارے خلاف. ہم نے اس وقت ان کو بلایا. وہ جو نیشنل آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اے پی ایس میں، جو بچے شہید ہوئے تھے، اس وقت ہم نے بلایا. خان صاحب 2 دفعہ آئے، اس میں نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کو اپروو کرنے کے لیے بھی آئے. حالانکہ اس وقت دھرنے میں ہمارے خلاف چڑھے کھڑے تھے. 121 لا بنے ہماری پارلیمان میں اس زمانے میں. 121 میں ہم نے ان سے مشاورت کی، اور اکثر میں ہمیں کہتے تھے، آخر میں اپنے سجیشن دیتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، میں یہ انکار نہیں کرتا. لیکن ہم اس کو لے لیتے تھے، اٹھتے ہوئے کہتے تھے ہم پارلیمان میں ووٹ نہیں دیں گے. ووٹ ہمیں نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ہاتھ بڑھائے رکھا. انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. جب یہ پرائم منسٹر بنے بلاول زرداری نے، آصف خان زرداری نے، ہمارے لیڈر شہباز شریف نے کہا بھائی پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یو آر اے پرائم منسٹر، آؤ ہم آپ سے بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ماضی بتا رہا ہوں کہ 2 ٹنیور میں ہم نے ان سے بات کی ہے. پچھلے ٹنیور میں بھی فوج بلا لیتی تھی سب کو، یہ نہیں آتا تھا. میں تو ہوتا تو میں نہ جاتا ٹو بی آنیسٹ، لیکن ہم ہر جگہ گئے، ہر قومی کانفرنس نے ہم نے شرکت کی. اب اگر ہماری حکومت بنتی ہے اور یہ پوزیشن میں ہیں، ہم معذور ان سے بات کیوں نہ ہم بات کریں؟ اگر پاکستان کی عوام ان کو چن کے پارلیمان میں لاتی ہے، ہم ان سے بات کریں گے. آئینی ترمیم جو ہے وہ سب سے ملے بغیر نہیں ہوتی. میری تو ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ فاشزم چھوڑیں، یہ مار کٹائی چھوڑیں اور پولیٹیکل پروسیس میں آئیں. ہمیں پولیٹیکل سمجھیں، ہم ان کو سمجھنے پہ تیار ہیں. ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں آنا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان سے بات کرتے رہے. سر آج کل تو وہ آنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں، آئیں بسم اللہ آئیں. بالکل دیوار سے لگے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، بالکل آؤٹ کیا جا رہا ہے سارے پولیٹیکل سسٹم سے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا نا.
آپ ان کی پہلے تو کہتے ہیں رائٹ اور رانگ بائنڈریز میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں، آپ سارے چور ہیں میں دار ہوں، اس طرح نہیں، یہ فاشزم کا ویو ہے۔ ان کا تجربہ آج تک ہمارے ساتھ خان صاحب بیٹھے ہیں، نو، یہ تو اب جب بندہ وہ اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ جب مطلب سخت بات آ رہی ہے مثال نہیں دیتا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آئیں گے، ہم جلاؤ گھراؤ نہیں کریں گے، ہم آپ کو گالیاں نہیں کریں گے۔ خان صاحب تو امریکہ میں جا کے ہمارے خلاف گالیاں نکال کے جیلوں کی باتیں کرتا تھا، یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں؟ ہم تو 26 میرے لیڈر گرفتار تھے 26 الیکشن میں، ان کے تو ایک ہے، بی بی 2 دن بعد ہوئی ہے۔ مریم دیکھو نا، ہم باتیں نہیں کرنا چاہتے، یہ بیٹرنس ہے۔ میاں نواز شریف نے اس دن بھی کہا ہے کہ اگر میں ہار بھی گیا نا، منشور جب لانچ ہوا ہے میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری گورنمنٹ تھی، زرداری صاحب نے پیپل پارٹی ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کی گورنمنٹ آئی تھی میگا ایشوز پہ ہم نے کیا، ہمارے خلاف یہ دھرنے پہ چڑھ گیا، آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں جیتوں گا، میں صحیح سیاست کروں گا، میں ہاروں گا، ہماری پارٹی ہارے گی، ہم دھرنے پھر بھی نہیں کریں گے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، 1906 سے ہم موجود ہے، ہم نے مل جل کے سیکھا ہے چلنا۔ ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم سچ ہیں باقی جھوٹ ہے، یہ ایسی حق باطل کی اپروچ نہیں ہوتی۔ صحیح ہو گیا۔ ابھی کل بھی میں نے ان کا اشتہار جو چل رہا ہے الیکشن کا، وہ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ، حق و باطل کی جنگ اگر ہے وہ حق پہ ہم باطل پہ، ہم کیوں بات کریں گے پھر آپ سے؟ صحیح ہے۔ تو سر یہ بتائیں مجھے، ابھی آپ نے میاں صاحب کی بات کی، یہ کچھ ریومر چل رہی ہیں، کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، اطلاعات چل رہی ہیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے انر سرکلز میں کوئی ایسی بات کی ہے کہ اگر 100 سے زیادہ نشستیں آئی مسلم لیگ نون کی اپنی تو پھر میں وزارت عظمیٰ لوں گا، اگر 100 سے کم ہوئی تو پھر میں نہیں لوں گا، ایسی کوئی بات ہے سر؟ میرا نہیں خیال، دیکھو اس طرح انر کی باتیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں، نہ ایسی ہوتی ہیں، یہ یار لوگ کہانیاں چھوڑتے ہیں۔ ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم نے بڑے اچھے کینڈیڈیٹ لانچ کیے ہیں، ہماری کمپین بہت اچھی ہے، ہماری پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم انشاءاللہ واضح میجارٹی لیں گے۔ لیکن اس کے بعد میرا اپنا خیال یہ ہے کہ غالباً جو میں نے فیل کیا ہے کہ غالباً میاں نواز شریف پھر بھی کچھ بڑی پارٹیوں کو ساتھ رکھیں گے، جو ان کا مزاج نظر آتا ہے، چونکہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ اب ملک کے مسائل ایک آدمی حل نہیں کر سکتا۔ یہ ٹکٹوں پہ جو بھی قوم فیصلہ کرے گی، میں نے تو آپ کو بتایا، میاں صاحب نے تو اللہ حسن کہہ دیا کہ اگر ہمیں قوم ووٹ نہیں دیں گے ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے، اور ہم پھر بھی دھرنے نہیں کریں گے، ہم پالیٹکس کریں گے۔ تو مجھے امید ہے ہم جیتیں گے، اور میری خواہش ہے، آج سے نہیں میری خواہش ہے، میں نے میاں نواز شریف کو لندن میں جا کے کہا تھا کہ میاں صاحب اللہ موقع دے گا تو آپ ایک دفعہ پرائم منسٹر ضرور بنیں، پھر آگے آپ کی مرضی، آپ کیا کریں۔ یہ کریکشن ہو اس سسٹم کی، جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، جو مذاق بنا ہوا ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ ہیوی ویٹ ہے، تجربہ کار ہے، اس کی میگا ایشوز پہ ویژن ٹھیک ہے، بین الاقوامی تعلقات لوگ اس کو لیتے ہیں، انشاءاللہ ان کی قیادت میں ملک آگے بڑھے گا۔ میاں صاحب کی اپنی سوچ کیا ہے سر؟ میاں صاحب کی اپنی سوچ کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی سوچ کیا ہے؟ چونکہ جلسوں کے اندر بھی وہ اتنی گرمجوشی نہیں دکھا رہے، جو کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں وہ میاں شہباز شریف لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خود بھی اگر کسی جلسے میں جاتے ہیں اپنے بعد مریم نواز کو خطاب کرواتے ہیں، خود وہ مختصر خطاب کرتے ہیں، ڈیٹیل خطاب مریم نواز کا کرواتے ہیں، اور نوجوانوں سے انٹریکشن کرنا ہے وہ شہباز شریف کر رہے ہیں، سوشل میڈیا یا پھر یوٹیوبر سے کر رہے ہیں انٹریکشن، وہ بھی شہباز شریف کر رہے ہیں۔ زیادہ تر جو لیڈ رول میں نظر آ رہے ہیں وہ شہباز شریف نظر آ رہے ہیں کیمپین کے دوران۔ دیکھیے، ہماری پارٹی کے بہت سارے لوگ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ میڈیا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میاں صاحب بہرحال قائد ہیں، پارٹی میں ان کا سب سے بڑا ویٹ ہے، میٹنگ میں لوگ ان کو زیادہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں پھر فیصلہ وہ کرتے ہیں، مشاورہ سے کرتے ہیں۔ تو مریم بی بی نے انرجی، ہمت، بہادری دکھائی ہے پچھلے ٹینیور میں، لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ شہباز شریف بھاگنے میں بڑے ایکٹیو ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ میاں صاحب کا آپ ایج بھی دیکھیں، جو ان کی طویل ایک بیماری ہے تو مذاق اڑاتے تھے نا ان کا، لیکن بہرحال ہمیں تو معلوم ہے کہ ان کی کیفیت اللہ نے ان کو صحت دی ہے، وہ بھی کمپین میں مستقل جا رہے ہیں، کئی شہروں میں جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم کار ہوتا ہے نا، مل کے لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ علاقے میں کر رہے ہیں، کچھ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنا کام کرتے ہیں، تو یہ ملی جولی ایک تنظیم ہے، اس میں ڈویژن پیدا کرنا، کون آگے ہے کون پیچھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ دو چیزیں میں نے آپ سے مزید پوچھنی سر، ایک یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کی طرف سے ایک پٹیشن بھی آئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی لگی ہوئی ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ الیکٹ ہوں گے، وہ لڑ تو الیکشن ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نامینیشن پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، اپنے نامینیشن فارم کے اندر اپنے تحریک انصاف کا نام لکھا ہوا ہے پارٹی کا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ہی یہ بن جائیں گے اور پارٹی ڈسپلن ان کے اوپر اپلائی ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے سر, یہ آزاد جو ہے مکمل آزاد ہو جائیں گے, کوئی پارٹی ڈسپلن ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا یا کسی حد تک ہو سکے گا؟ دیکھیے, ایک ہے وہ قانون جو اس وقت رائج ہے, وہ میری اس دن ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی اکرم راجہ صاحب سے, سلمان اکرم راجہ صاحب سے. بہرحال وکلاء کی رائے بدل سکتی ہے, مطلب ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس وقت قانون یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں, پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹ لے آتی ہیں, کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن نکالتا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت کہ بھائی آپ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں, یہ وہ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا یہاں, جو پہلے آج تک پاکستان کی لیگل ہسٹری میں پیدا نہیں ہوا, کہ کیا جن پارٹیوں نے الیکشن لڑا ہے کنٹیسٹنگ پارٹی یہ انڈیپینڈنٹ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, ہاں, یا جنہوں نے کنٹیکسٹ نہیں کیا اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. میری رائے میں اس کی جوڈیشل ایمانداری کی بات کرنی چاہیے. میں آپ کو پتہ ہے ان معاملات میں پارٹی پالیٹکس میں نہیں پڑھتا. ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ میری ذاتی علم کی حد تک یہ جوڈیشل فنکشن کے طور پر کورٹس میں, سپریم کورٹ تک میں یہ مسئلہ آج تک نہیں کیا, لیکن پریکٹس یہی ہے کہ جو پارٹیاں کنٹیسٹ کرتی ہیں ان میں جاتی ہیں. یہ چیلنج ہوگا, عدالتوں میں جائے گا, سپریم کورٹ اس کو ونس فار آل طے کر دے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہمارے ٹکٹ بیک ڈیٹ سے چھینے گئے تھے 14 سینٹ کے, اور ہمارے کینڈیڈیٹ پورا ٹرنیور آج تک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو اگر نیا راستہ ملتا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ ملک میں کیا دو قانون ہیں, ایک لاڈلے کے لیے, ایک ہمارے لیے. ہمارے 14 سینٹ کے ٹکٹ چھین لیے گئے تھے, آپ کو یاد ہے, آج تک انڈیپینڈنٹ ہے وہ. کیوں؟ ٹھیک ہے, اگر ان کو اجازت بعد میں ملنے, ان کو بعد میں نہیں اجازت دی گئی تھی, آپ کو پتہ ہے نا, انڈیپینڈنٹ ہوئے بعد میں جوائن کر سکتے تھے, ان کو تو جوائن آپ نے نہیں کرنے دیا, ان کو کیسے کرنے دیں گے آپ؟